حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ، جنہوں نے بت پرستی کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ جب نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا تو اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اپنے قریب بٹھا کر بات کی اور کہا، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پہاڑی وادی میں لے جا کر پیشانی کے بل الٹا لٹا کر بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اللہ نے چھری کو نہ چلنے کا حکم دیا۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ کلی آزمائش تھی۔ آسمان سے روشنی آئی اور ایک عظیم جانور دمبے کی صورت قربانی کے لیے عطا کیا۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا اور ایک عظیم قربانی عطا فرمائی۔ یہی وہ قربانی ہے جسے آج بھی مسلمان حج کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ وہ گھر ہے جو قیامت تک اللہ کی عبادت کے لیے مقدس رہے گا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو تیرا فرمان بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیرے حکم کے آگے جھکنے والی ہو۔ یہ دعا ہزاروں سال بعد پوری ہوئی جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ اصل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے میں ہے۔